اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے الم تر الل ملأ من بنی اسرائیل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو نہیں دیکھا من بعد موسیٰ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں اے ہمارے نبی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال اللہ تقاتلوا، وہ نبی کہتا ہے کہ القریب اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب تم پر اس جہاد کو فرض کر دے گا تو پھر قریب ہے تم جہاد نہ کر سکو، جہاد نہ کر سکو۔ میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب ایک چیز فرض ہو جاتی ہے نا، فرض ہو جاتی ہے، لوگ عاجز ہیں، لوگ اسے پھر اپناتے نہیں ہیں۔ اگر نماز فرض نہ ہوتی نا، نماز فرض نہ ہوتی تو لوگ نماز زیادہ پڑھتے، فرض ہو گئی نا تو لوگوں نے چھوڑ دیا، حج فرض ہوگی لوگ بھی چھاٹ گئے۔ ہاں جی، تو ایسی چیزیں بہت ساری مثالیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی بھی کہہ رہا ہے قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال، ان قریب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ جہاد کو فرض کر دے، ان کوتبہ جہاد فرض کر علیکم القتال اللہ تقاتلو، تم جہاد نہ کرو۔ قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہتے ہیں ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہم اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنی اولاد سے دور ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ جہاد فرض کر دیا، ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا۔ وہ بادشاہ کون تھا؟ حضرت طالوت بادشاہ بنایا گیا۔ طالوت قد کے لمبے ہیں، ایک چروائے ہیں، انہیں بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے نبی، حالانکہ اس سے ہم جسم میں بھی زیادہ ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہیں، اسے بادشاہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو کہ اس نبی نے کہا، حضرت سموئیل علیہ السلام نبی تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میں کیا کروں؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِلَّا آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اس کے بادشاہت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کو واپس لے کر آئے گا۔ تابوت سکینہ کو میں شارٹ تھوڑا واقعہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، تو تھوڑا اور اسی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تابوت سکینہ وہ تابوت تھا، وہ صندوق تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں تبرکات ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو وہ قمیض پہنایا گیا تھا اور جس کی برکت سے وہ اندھیرے میں بھی جو روشنی تھی کنویں میں وہ بھی اس میں تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر جو اس شریعت میں جائز تھی وہ تھی، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی متروکہ چیزیں تھی وہ ان میں تھی۔ اور اس کی شان یہ تھی جب بنی اسرائیل کسی سے جھگڑنے جاتے، کسی سے لڑنے جاتے تو بنی اسرائیل کا یہ طریقہ کار تھا، اس تابوت کو آگے رکھتے، اس تابوت کو آگے رکھتے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تابوت کی وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا۔ فتح یہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا تم اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی، ان کی تبرکات کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ یہ تعظیم تو قرآن پاک میں بھی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ۔ اس کے بعد شاد کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تابوت جو تم سے ان لوگوں نے چھین لیا ہے اس تابوت کو واپس لائے گا، واپس لائے گا۔ آیت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں وہ باقی چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزیں تھیں۔ قرآن پاک بھی خود اس چیز کو ذکر کر رہا ہے۔ مما ترک آل موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کی چھوڑی ہوئی چیزیں، وآل ہارون، اور حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں وہ اس میں موجود تھیں۔ فرمایا تحملہ الملائکہ، اس تابوت کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس تابوت کو اٹھاتے تھے۔ تابوت کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اٹھاتے تھے۔ ہاں بھائی، ہم تو قرآن پاک کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں نا، اس پہ غلاف چڑھاتے ہیں، اسے ادب سے اوپر رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی طرف پیٹھ کر کے بھی نہ بیٹھیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں نا، بے شک جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ولی ہے، اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سکھایا ہے۔ فرمایا وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ، اس کے بعد شاد کی یہ نشانی ہے تابوت سکینہ واپس آئے گا۔ اس تابوت و سکینہ، وہ تابوت واپس آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اٹھاتے ہیں۔ آج یہی چیز لوگوں نے شرک بنا لی، لوگوں نے شرک بنا لی۔ اور خدا کے بندے، اگر شرک ہوتا، کسی کو سجدہ کرنا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کراتا؟ اگر سجدہ کرنا غیر اللہ کو ہی شرک ہوتا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ قرآن پاک میں ذکر ہے نا بھائی، اپنی تشریحات کو تبدیل کریں۔ سجدہ اس وقت شرک ہوتا ہے جب کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو خدا نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ ولی ہیں جنہیں شان اور مقام دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ولی کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم کرتا ہے، گویا کہ وہ خود خدا کی تعظیم کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے۔ بھائی ہم صفا مروہ پہ کیوں دوڑتے ہیں؟ کیوں دوڑتے ہیں؟ وہاں حضرت مائی ہاجرہ دوڑی تھی، وہ اللہ کی نیک بندی دوڑی تھی، اس کی سنت میں دوڑتے ہیں۔ کیا الیاذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ تو وہاں نہیں دوڑا؟ ہم اس کی سنت میں دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم اسی طرح دوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ راضی ہوگا۔ لہذا فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کے دل میں تقوی ہے، اس کے دل میں تقوی ہے۔
تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بندوں کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ٹائم نہیں ہے وگرنہ یہ واقعہ سارا بیان کرتا۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ مصطفیٰ